بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر 8 ہے غذا اور غذائیت۔ جسم کی متناسب نشوونما کے لیے غذائیت سب سے اہم ہے۔ نوعمری کے دوران نشوونما اور بڑھوتری کا عمل جاری ہوتا ہے، جس کے لیے متوازن غذا کا ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں لوگوں میں اکثر غذا کی کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ متوازن غذا کا استعمال اس صورت کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ متوازن غذا میں 5 درجوں میں منقسم کیے گئے اجزاء ایک متناسب مقدار میں موجود ہونے چاہیے۔ متوازن غذا میں نشائستہ لحمیات، چکنائیاں، حیاتین اور نمکیات ایک متناسب مقدار میں شامل ہوتے ہیں تاکہ نوعمری میں جسمانی اور ذہنی نشوونما بھرپور طریقے سے ہو سکے۔ صحت کسے کہتے ہیں؟ جسمانی صحت، اس سے مراد اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل ہونا اور ہر طرح کی کمزوریوں اور بیماریاں سے پاک ہونا۔ ذہنی صحت، اس سے مراد فرد کا نہ صرف شعوری طور پر حقوق اور فرائض سے آگاہ ہونا بلکہ اپنی صلاحیتوں سے انہیں پورا کرنے کے قابل ہونا۔ روحانی صحت، نوعمر لڑکیاں لا علمی کی بدولت ایسی خوراک استعمال کرتی ہیں جس میں تمام غذائی اجزاء مناسب مقدار میں نہیں ہوتے اور نتیجتاً وہ مختلف مسائل کا شکار ہو سکتی ہیں۔ معاشرتی صحت، اس سے مراد خاندانی اور علاقائی سطح پر لوگوں کے ساتھ خوشگوار باہمی احترام کے اصولوں پر مبنی تعلقات استوار کرنا ہے۔ غیر متوازن غذا کا استعمال جسم میں مختلف اعضاء مثلاً پٹے، ہڈیاں، دماغ کی نشوونما پر برے اثر ڈالتے ہیں۔ آج کل کے دور میں نوعمر فیشن کے طور پر برگر، پیزا، شوارما، پاستا، سوڈے والے مشروبات، کولا وغیرہ کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں جو صرف اور صرف موٹاپے کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ ہمیں ایسی غذا استعمال کرنی چاہیے جس میں سبزیاں، دالیں، گوشت، آٹا، گھی اور تازہ پھل مناسب مقدار میں شامل ہوں۔ روزانہ ایسی خوراک کا انتخاب کریں جس میں چکنائی کی مقدار کم اور نشائستہ اور لحمیات زیادہ مقدار میں شامل ہوں۔ چکنائی اور میٹھا کبھی کبھی کھانا بہتر ہے۔ ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کا انحصار بڑی حد تک ہماری غذا پر ہے۔ ہم کیا کھاتے ہیں، کس وقت کھاتے ہیں، کس طریقے سے اور کس مقدار میں کھاتے ہیں، یہ سب باتیں ہماری صحت پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ ان باتوں کی پر توجہ دے کر ہم طویل عرصہ تک اپنی صحت اور تندرستی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کھانا ہمیشہ بھوک لگنے پر اور وقت پر کھائیں۔ بے وقت کے کھانے سے پرہیز کریں۔ کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کر کھائیں۔ بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے معدے پر دباؤ پڑتا ہے۔ بہت زیادہ دیر بھوکا رہ کر ایک دم سے بہت زیادہ کھا لینا صحت کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ پانی ہمیشہ کھانے کے آغاز میں پئیں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا نقصان کا سبب بنتا ہے۔ ناشتہ وقت پر کریں اور بھرپور کریں کیونکہ تمام دن کام کرنے کے لیے آپ کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناشتے میں کھجوروں اور پھلوں کا استعمال تمام دن آپ کی توانائی بحال رکھتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں گوشت، سبزیاں اور پروٹین والے غذا کا استعمال کریں۔ تازہ سبزیوں کی سلاد کو کھانے کا حصہ بنائیں۔ رات کو کھانا ہلکا پھلکا کھائیں۔ رات کے وقت مرغن غذا کا استعمال طبیعت کا بوجھل پن اور نیند میں بے سکونی کا سبب بنتا ہے۔ رات کے کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے بعد سوئیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام اور رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کو معمول بنائیں۔ مرغن غذاؤں کا استعمال کم سے کم کریں۔ دودھ اور دودھ سے تیار شدہ اشیاء کا استعمال زیادہ کریں۔ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال گوشت کی نسبت زیادہ کریں۔ گوشت میں مرغی اور مچھلی کا دودھ استعمال کریں۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے کا استعمال کریں۔ نیز جنک فوڈ استعمال نہ کریں۔ میدے سے بنی ہوئی اشیاء کا زیادہ استعمال پیٹ کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ مصنوعی مشروبات کی جگہ پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ سردیوں میں 8 سے 10 اور گرمیوں میں 12 سے 16 گلاس پانی روزانہ پئیں۔ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں۔ ماہ رمضان میں افطاری کے وقت مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں۔ دودھ، کھجور اور پھل استعمال کریں۔ ایک دم بہت زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائیں بلکہ وقفے وقفے سے کھائیں۔ رات کو جلد سوئیں۔ 6 سے 8 گھنٹے کی بھرپور نیند اور صبح جلدی اٹھنا صحت کے لیے بہتر ہے۔ ہلکی پھلکی ورزش کو اپنا معمول بنائیں۔ کھانا پکانے میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے کچن کو صاف ستھرا رکھیں۔ صاف اور دھلے ہوئے برتن استعمال کریں۔ تقریبات میں کھانے کے آداب کا خیال رکھیں۔ قطار بنا کر اپنی باری پر کھانا کھا لیں۔ اپنی پلیٹ میں اتنا ہی کھانا ڈالیں جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہو۔ کھانا ضائع مت کریں۔ منہ بھر کر مت کھائیں۔ چھوٹے نوالے لیں اور کھانا چبا چبا کر کھائیں۔
کھانا منہ بند کر کے چبائیں اور چبانے کی آواز نہ آئے. کھانے کی برائی نہ کریں، اس سے میزبان کو کوفت ہوگی. میزبان کا شکریہ ادا کریں اور کھانے کی تعریف کریں. ہاتھ کے ذریعے دانتوں میں سے کھانا مت نکالیں. ٹوتھ پک استعمال کریں یا باتھ روم میں جا کر دانت صاف کریں. ٹیبل رومال اپنی جھولی پہ رکھیں اور اس سے صرف ہونٹ صاف کریں، منہ اور ناک صاف نہ کریں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے ارد گرد غریب لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کو اپنے کھانے میں شریک کریں. سرگرمی: استاد صاحب طلبہ کو جنک فوڈ اور اس کے نقصانات بتائیں. استاد صاحب اور ٹرینیز کلاس میں مختلف تقریبات میں کھانے کے آداب پر گفتگو کریں. اب میری خوراک کیا ہونی چاہیے؟ میرے خوراک میں صحت مند اچھی خوراک ہونی چاہیے. مضر صحت خوراک یہ ہے جو گلی سڑی ہوئی اور کیڑوں والی ہوتی. صحت مند خوراک میں انڈے، خالص دودھ، گوشت، دالیں، سبزیاں، پھل، صاف پانی اور روٹی. چھالیاں: یہ مضر صحت خوراک میں چھالیاں، ریڑھی والے فروٹ چاٹ، چنا چاٹ، ٹافیاں، املی، شربت، گولا گنڈا اور کولڈ ڈرنک. گلے سڑے پھل کھانا، مرچ مسالے والی نمکو، باہر کی تلے ہوئے پاپڑ اور دیگر تلی ہوئی اشیاء، یہ مضر صحت خوراک ہیں. ٹھیک ہے. صحت مند خوراک: ایسی غذا جس میں مناسب مقدار میں غذائی اجزاء موجود ہوں صحت مند خوراک کہلاتی ہے. ہمارے لیے ضروری غذا اور ان سے حاصل ہونے والے اجزاء کی تفصیل درج ذیل ہے. غذائی اجزاء کیوں ضروری ہیں، کن چیزوں سے مل سکتی ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.